بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ حضرت حنظلہ غصیص الملائکہ کی فداکاری۔ شمع نبوت پر نثار ہونے والے پروانوں میں حضرت حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ جس دن احد کا معرکہ وقوع میں آیا اسی دن ان کی شادی ہوئی تھی۔ اپنی جوزا کے ساتھ حجرے میں عروسی میں تھے۔ شب زفاف اپنی شریک حیات کی دلداری فرما رہے تھے کہ اچانک کان میں آواز آئی کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر کفار مکہ حملہ آور ہوا ہے۔ حضرت حنظلہ کو حمام جا کر غسل کرنے کی بھی مہلت نہ مل سکی، فوراً معرکہ احد کی طرف نکل پڑے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ جب میدان احد میں پہنچے تو جنگ کی آگ شعلوں میں بلند ہو گئی تھی۔ لڑائی کا تنور گرم ہو چکا تھا۔ وہ مجاہدین کے ہمراہ مصروف جہاد ہو گئے اور اتفاق سے ان کا سامنا ابو سفیان بن حربہ سے ہو گیا۔ حضرت حنظلہ نے ابو سفیان کو گھوڑے سے کھینچ کر زمین پر گرا دیا۔ ابو سفیان چلانے لگا کہ اے گروہ قریش میں ابو سفیان ہوں اور حنظلہ میرے قتل پر آمادہ ہوا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بھاگنے لگا۔ حضرت حنظلہ نے ابو سفیان کا تعاقب کیا۔ اسی اثنا میں اسود بن شعب ابو سفیان کی مدد بن جموع انصاری نے چاہا کہ وہ بذات خود غزوہ احد میں حاضر ہو کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری کا شرف اور جہاد کا عاز عظیم حاصل کرے، لیکن ان کی قوم کے لوگوں نے ان سے کہا کہ تم لنگڑے ہونے کی وجہ سے معذور ہو، تم پر جہاد فرض نہیں، کیونکہ قرآن مجید میں ہے سورۃ الفتح آیات 17 اور لنگڑے پر مضاحکہ نہیں۔ تمہارے 4 فرزند تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معرکہ احد میں حاضر ہے۔ یہ سن کر حضرت عمرو بن جموع نے کہا کہ میرے بیٹوں کی کتنی خوش نصیبی ہے کہ وہ تو جنت میں چلے جاؤ اور میں یہاں بیٹھا رہوں۔ المختصر وہ جہاد کے شوق میں بے چین و بے قرار ہو گئے۔ گھر آ کر اپنے بیوی ہندہ بنت عمر بن حرام سے اپنے ارادے کا ذکر کیا۔ ان کی بیوی نے کہا کہ تم کس طرح جہاد کر سکتے ہو؟ تم تو معذور ہو، اگر تم میدان جنگ میں گئے تو بھاگ کر لوٹ آؤ گے، ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے۔ اپنی بیوی کی بات سن کر حضرت عمرو بن جموع انصاری دیش میں آ گئے اور اپنا ہتھیار تھاما اور بارگاہ خداوندی میں دست بدعا ہو کر یوں عرض کی، یعنی اے میرے پروردگار، مجھے اپنے گھر والوں کی طرف شرمندہ اور خوار مت لوٹانا اور مجھے شہادت نصیب فرما۔ یہ دعا مانگ کر آپ اپنے گھر سے معرکہ احد کی طرف روانہ ہوئے اور معروف جہاد ہو گئے۔ حضرت ابو طلحہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے عمرو بن جموع کو میدان کارزار میں دیکھا کہ وہ لڑکھڑا کر چلتے اور یہ کہتے ہوئے جنگ کرتے کہ خدا کی قسم میں جنت کا مشتاق ہوں۔ ان کے 4 بیٹوں نے اپنے والد کے ہمراہ جنگ میں دلیری اور جواں مردی دکھا کر داد شجاعت حاصل کی، یہاں تک کہ حضرت عمرو بن جموع اور ان کے 4 صاحبزادے معرکہ احد میں شہید ہو گئے۔ ان کے ساتھ حضرت عمرو بن جموع کے سالے یعنی ان کی بیوی ہند بنت عمرو بن حرام کے بھائی عبداللہ بن عمرو بن حرام بھی شہید ہو گئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضرت عمرو بن جموع کی جوزا ہند بنت عمرو بن حرام رضی اللہ تعالی عنہا کو لباس مبارکہ اپنے سینہ اقدس سے دور کر کے فرمایا کہ اے سعد، اسی وقت اپنا کسال لے لو۔ حضرت سعد نے فل اور اپنا چہرہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ پاک پر رکھ کر اس کا بوسہ لے لیا۔ حضور نے فرمایا ایسا کیوں کرتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ، یہ میرا آخری وقت ہے، میں اس ہنگامہ جنگ میں شہید ہو جاؤں گا، لہذا میں نے چاہا کہ زندگی کی آخری لمحات میں میرا جسم آپ کے جسم اقدس سے مس ہو جائے۔ مذکورہ تمام واقعات سے صرف عشق رسول کا جذبہ صادق آیا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے قلبی لگاؤ اور والہانہ عقیدت و شفقت کے تقاضوں کی تلقین بے اثار و قربانی کی ایسی مثالیں پیش کی ہے کہ ان کی حرکات و سکانات گویا ہے۔ تو ناظرین، دین کی بات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔